صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ایک ایشو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. آج پھر اس کی سماعت ہوئی ہے اور ایشو جو ہے اس کا آپ سے بہت گہرا تعلق ہے. مجھے پتہ ہے آج بھی آپ اڈیالہ جیل گئے تھے، تو یہ معاملہ بھی اڈیالہ جیل میں جو بند ہیں عمران خان صاحب، تو ان سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے اس پہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے. تو آج جو کارروائی ہوئی تو اس میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ ایک ہی سوال ہے جس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ مشال یوسفزئی بانی پی ٹی آئی کی وکیل ہیں یا نہیں. نیاز اللہ نیازی نے خود کہا کہ مشال یوسفزئی ہماری وکیل نہیں ہے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ کمیشن تو میں نے اسی لیے بھیجا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہہ دینا تھا وہ میری وکیل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں بطور جج میں کیا کرتا، اور پھر توہین عدالت چلا رہا ہوں تاکہ ہم سیکھیں یہ کیسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے متعلق، یہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے متعلق نہیں ہے بلکہ اصول طے کرنے کا ہے. تو اب یہ اس معاملہ جو ہے نا، یہ اس میں جو مشال یوسفزئی صاحب کا معاملہ تھا اس کو طے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ایک کلرک کو، اور اس کو بھی وہاں پر ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اور توہین عدالت وہی جج سنتا ہے جس کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اگر یہ کام ہائی کورٹ جج نے نہ کیا ہوتا تو یہ کرمنل توہین عدالت ہوتی. تو آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میں جو ہے نا یہ کارروائی اس لیے کر رہا ہوں کہ ایجوکیٹ کیا جائے، اور بھی انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ بتائیں کہ آج آپ گئے تھے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے، آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں امیر صاحب، حسب سابق حسب روایت گزشتہ 6 ماہ سے جا رہے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی. 2 سے 2.5 گھنٹے گیٹ کے اوپر انسلٹ کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے، پارلیمنٹیرینز کو کھڑا رکھا جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے یہ عدالتوں میں درخواست عدالتوں میں گئے، چونکہ یہ جو تھرسڈے کی ملاقات تھی 6 پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ، یہ کورٹ آرڈرز کے مطابق ہوتی تھی. لیکن آج سے تقریباً 5.5 ماہ پہلے سے قبل یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے. اب پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی، عدالت کے جو آرڈرز ہیں ان کی کمپلائنس نہیں ہوتی. تو یہ عدالت جو ہے اس نے اسی لیے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے کہ ہمارے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم امید کر رہے تھے کہ آج چونکہ عدالتی پروسیڈنگ صبح چل رہی تھی، ہماری ملاقات 2 سے 4 بجے کے درمیان ہونا تھی، تو شاید عدالتی برہمی کا کوئی اثر ہوا ہو اڈیالہ کے اندر، لیکن کوئی اثر نہیں تھا سر. ایز نارمل اٹس اے نیو لو، جو کہتے ہیں آپ کے وہ نئے سٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ہیں کہ اب آپ ملاقات بھی نہیں کر سکتے. ایک اور چیز بڑی تشویشناک ہے امیر صاحب، کل گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کی بہنیں اور لائرز ملے خان صاحب سے، اور انہوں نے وہ نیشنل سیکورٹی قومی سلامتی کمیٹی کے حوالہ سے بھی بات کی. خان صاحب کے پاس انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر کوئی خودکش حملہ ہوا ہے. اچھا، ان کو نہیں تھا پتا؟ نہیں، ہی نیور نیو دیٹ. انہیں نہیں پتا کہ پچھلے 7-8 دن کے اندر پاکستان میں کتنے مذہبی بڑے بڑے اسکالرز کو شہید کر دیا گیا ہے، کتنی لالسنس آ گئی ہے، آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں تھا پتا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا کوئی اجلاس بلایا گیا ہے. ہی نیو نتھنگ ان سائڈ. خان صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اچھا، وہ ملاقات کا طریقہ کار امیر صاحب، ایک ملاقات ہوتی خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی، اس کا ٹائم ہے قانون کے مطابق آدھا گھنٹہ. پھر ایک ملاقات ہوتی خان صاحب اور ان کی فیملی کی، جس کے اندر خان صاحب کی ہمشیرگان شامل ہیں، اس کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے. پھر ایک بشرا بی بی اور ان کی بیٹیوں کی اور دیگر ہمشیرگان کی ملاقات ہوتی، اس کا آدھا گھنٹہ ہے، اور آدھا گھنٹہ لائرز کا ہے. یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے لیے اب طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ہے گزشتہ 3 پروسیڈنگ سے کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں پہ ہم 6 لوگ جا کے ملتے ہیں، اور 6 بیٹھ نہیں سکتے، وہاں پہ 4 بیٹھتے ہیں، 2 کھڑے رہتے ہیں. وہاں پہ ان 10-12 لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ٹھیک 20 منٹ، کل وہاں پر ہاتھوں پائی ہوئی ہے، ٹھیک 20 منٹ کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ 500 ملاقاتیں ہوئی. اچھا، ہاں جی. تو یہ اپنا بلال اظہر کیانی صاحب، اگر عدالتوں کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، قانون کو مذاق بنا دیا جائے گا، تو ریاست جو ہے وہ آگے کیسے جائے گی؟ نہیں میر صاحب، دیکھیے قانون پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے، اور یہ پورے ملک میں خیر دیگر جگہوں پہ جہاں پہ بھی ایشو آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. باقی جہاں تک دیکھیے خان صاحب کی، مجھے یہ تفصیلات کا نہیں پتہ. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ورزش کا سامان بھی تھا، کتابیں بھی تھی، ٹی وی کے دیگر چینل بھی تھے، مرضی کا مینیو بھی تھا. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا جی کہ ہم خان صاحب والی ذہنیت نہیں رکھتے کہ رانا ثناء اللہ کو میٹرس بھی نہ ملے، لوگوں کو دوائیاں بھی نہ ملیں. وہ پیرا دیتا تھا، وہ میک شور کرتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ، سر آپ سن لیجیے نا، آپ سن لیجیے، مریم نواز صاحبہ کو رات 12 بجے کے بعد ایک خاتون کے سیل کے اندر چھاپے بھی مروائے جائیں. اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور وہ پیرا بھی دیتے تھے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جیل مینیول کے مطابق جس طرح کسی بھی قیدی کی جو بھی سہولیات ہیں وہ خان صاحب کو ملنی چاہیے، نہ کم نہ زیادہ. اچھا صاحب، میں ایک سیکنڈ آپ سے سوال ہے جی. آپ نے 5 دہائیاں آپ دیکھ چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں
جب میاں نواز شریف صاحب کسی جیل میں ہوتے تھے یا مریم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ان کو تو ریسٹ ہاؤسوں میں لے جاتے تھے سر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقاتیں نہیں ہوتی رہی سر؟ میری شہباز شریف صاحب سے پہلی ملاقات اڈیالہ جیل میں 1996 میں ہوئی تھی، جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں گرفتار ہوئے تھے اور میں اندر جا کے ان کو ملا تھا. اس کے بعد بھی میری ان سے ملاقات ہوتی رہی. یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی، جاوید ہاشمی صاحب سے ملاقات ہوئی، آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، سب لیڈروں سے. صرف عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی. وہ اجازت بھی نہیں ملے گی سر. ایک ایکسرسائز کی مشین دے کے کوئی احسان نہیں کیا، وہ ہمارا استحقاق تھا، وہ ہم نے لے لی. اچھا، یہ جو ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا سر کہ مرضی کا مینیو تھا، میر صاحب اس بات کے اوپر آپ آ جائیں. میں اگر خان کی مرضی کی مینیو کے مطابق کھانا ملتا ہے ول ریزائن. یو ول ریزائن؟ یس. اچھا، تو یہ جو کہتے ہیں جی سر دیسی سر مرغی، باسی کھانا، باسی روٹی، میں آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ میں رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب خان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا، ایون وہاں پر جو جیل کا کھانا ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا تھا خان کو. ایک آدمی جو کوکنگ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ کچا پکا سا سالن اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیتا تھا سر. آپ خان کو میں کہتا ہوں جی انہوں نے اندر لگزوریس فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. میر صاحب آپ کو میرا بھائی لے جائے جا کے وہ سیل دیکھائیں، آپ کو میرا بھائی لے جائے جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے وہ سیل میرے دیکھائیں. بھائی کو مشکل میں نہ ڈالیں. میں آپ کو اگلی بات عرض کروں، جیل کے میرا بھائی مجھے نہیں لے کے جائے گا. مجھے اندر سے ہمیں یہ کہا گیا کہ پہلے 4 مہینے خان کو ایک لکڑی کا پھٹا دیا گیا تھا جس کے اوپر ایون تکیہ تک نہیں تھا اور وہ اس پھٹے کے اوپر سوتا رہا.